وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و انبیاء ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کی طرف کا ذخیرہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. اس کی کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مدت ہے. اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور ہم انسان کو اشرف مخلوق بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے ہر زمانے میں حجتوں کو بھیجا. اللہ کی پہلی حجت آدم علیہ السلام اور آخری حجت اور نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر رسول اللہ کی نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ جاری کیا. پہلے امام علی علیہ السلام اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہے. رسول اللہ کے 12 جانشین ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ. امام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری میں ہوئی. آپ کی ولادت کے وقت ہی آپ کی غیبت کے بارے میں حدیثیں ملی. امام مہدی کی 2 غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ اور دوسری غیبت کبریٰ. آج ہم لوگ پرانے تعمیر کے لیے جمع ہوئے. ماہ رمضان میں دوبارہ قرآن خوانی کا سلسلہ ہے. جس طرح پرانے تعمیر کے لیے اپنا جمع ہوئے، آج ہم لوگ پرانے ناسک کا ذکر کر رہے ہیں. جو ہمارے وقت امام ہمیں امام مہدی کی 2 غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ اور دوسری غیبت کبریٰ. آج ہم غیبت کبریٰ کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یقیناً ایک دن ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا. ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں. برسا نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں کعب بن حارث سے روایت کی ہے کہ بادشاہ زاجدن کو کسی معاملے میں شک ہوا تو اس نے ستی کو بلایا، اور جب وہ آیا تو اس نے امتحان لیا اس کا. بادشاہ نے اپنے پیر کے نیچے جوتوں کے درمیان ایک دینار چھپا لیا تھا. پھر جب ستی آیا تو اس نے پوچھا کہ اے ستی بتاؤ میں نے کیا چیز اور کہاں چھپائی ہے. تو ستی نے کہا میں بیت اللہ، حرم کعبہ، حجر اسود، اندھیری رات، روشن صبح اور ہر ناقد و سامد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے جوتے اور پیر کے درمیان ایک دینار چھپا رکھا ہے. بادشاہ نے کہا صحیح ہے. تم نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ ستی نے کہا یہ علم میں نے اپنے بھائی سے سیکھا. بادشاہ نے کہا اچھا بتاؤ آئندہ زمانے میں کیا کیا حادثات ہونے والے ہیں؟ تو ستی نے کہا جب نیکی کرنے والے تباہ ہوں گے، بدکار قیادت و سرداری کریں گے، بڑوں کی عزت ختم ہو جائے گی، دولت و طاقت کے سامنے لوگ جھک جائیں گے، قطع رحم اور بدسلوکی کی عام ہوگی، کمینے ظاہر ہوں گے، حرام کو حلال کیا جائے گا، اختلاف کلمہ ہوگا، وعدہ خلافیاں ہوں گی، پاس و لحاظ کم ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب ایک دم کی مانند ستارہ طلوع ہوگا. اس سے اہل عرب خوف زدہ ہوں گے. بارش کا ہونا بند ہو جائے گا، دریا خشک ہو جائیں گی، مختلف آندھیاں چلیں گی، تمام مقامات پر اناج کا دام بڑھ جائے گا. پھر بربر ایک شہر کا نام ہے. پھر بربر کی طرف سے لوگ زرد جھنڈے لیے خوبصورت ٹٹو پر سوار ہو کر آئیں گے اور مصر کو اپنی منزل بنائیں گے. اور پھر اولاد سکر میں سے ایک شخص خروج کرے گا جو سیاہ جھنڈوں کو سرخی سے بدل دے گا، حرام کو حلال کر دے گا، کوفے میں لوٹ مار مچائے گا، شرم و حیا نفس و نابود کر دے گا. اکثر عورتیں اپنی گوری گوری پنڈلیاں کھولے ہوئے راستوں پر نظر آئیں گی، زناکاری بڑھ جائے گی. تو اس وقت ایک نبی کا بیٹا مہدی ظہور کرے گا، اور یہ ظہور
सल्ली अला मुहम्मद। और ये ज़हूर उस वक्त होगा जब एक मज़लूम मदीने में उसका इब्न इम हरम में कत्ल होगा, छुपी हुई बातें ज़ाहिर होगी। उस वक्त एक मनहूस अपने ज़ालिम गिरोह के साथ आएगा और रोमे वाले उस सांड के कत्ल में मदद करेगा। उस वक्त गहन लगेगा जब फ़ौजें आकर कतार में होंगी। फिर मुल्क सिना यमन का एक बादशाह खुरूज करेगा जो रूई की तरह सफ़ेद होगा, जिसका नाम हसन या हुसैन होगा। उसके खुरूज से फितने ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त वो ज़ात मुबारक पाक व ताहिर हादी व महदी सैयद अलवी ज़हूर करेगा और लोगों को मसाइब और परेशानियों से निजात दिलाएगा और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनकी हिदायत करेगा। उसके नूर की तारीकियाँ दूर हो जाएंगी और वो हक़ जो छुपा हुआ था खुलकर सामने आ जाएगा। वो तमाम लोगों में माल बराबर बराबर तकसीम करेगा, तलवार को नियाम में रखेगा, फिर खून नहीं बहेगा। लोग खुशहाली व मुसर्रत की ज़िंदगी बसर करेंगे और वो अपने अदल व इंसाफ के पानी से ज़मीन की आँख के मैल को धो देगा। अहले कुरा से उनका अदल की वजह से अहले कुरा से उनका हक़ वापस करा देगा। लोगों में मेहमानदारियाँ होंगी, दावतें होंगी। उसके अदल की वजह से गुमराही और अंधापन गर्द व गुबार की तरह उड़ जाएगा और वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा और वो बिला शोबा क़यामत की उम्मीद के लिए एक निशानी होगी। इब्न अय्याश ने अपनी किताब अल मुक्तसिब में अपने उस्ताद के साथ नौशेजां बिन बूद मुरान से रिवायत की है कि जब फ़ारिस ने फ़ात्सिया में शिकस्त खाई और रुस्तम की हलाकत और उस पर अरब के गालिब आने की इत्तला ज़ैद जुर्द बिन शहरियान की मिली तो उसने ख़याल किया कि रुस्तम के साथ सारी फ़ौजें कत्ल होगी। तो इतने में एक कासिद ने जंग कादसिया के सारे हालात और वहाँ पर 50,000 फ़ौजें के कत्ल की इत्तला दी। तो ज़ैद जुर्द अपने तमाम अहले ख़ानदान को लेकर भागा और बाबे ऐवान पर जाकर खड़ा हो गया और कहा, ए ऐवान, तुझ पर मेरा सलाम हो। मैं तुझको छोड़कर जा रहा हूँ, मगर फिर तेरे पास आऊँगा और अगर मैं ना आ सका तो मेरी औलाद में से एक मर्द आएगा जिसका ज़माना और जिसका दौर अभी नहीं आया है। सुलेमान का बयान है कि मैं एक मरतबा हज़रत इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक़ की खिदमत में हाज़िर हुआ और नौशेजान की मज़कूरा रिवायत के मुतालिक आपसे दरियाफ़्त की कि यज़्द जुर्द के ये कहने का क्या मतलब है कि मेरी औलाद में से एक मर्द आएगा। आपने फरमाया, उससे मुराद है तुम्हारा इमाम मेहदी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो मेरी औलाद में से चुना होगा और माँ की तरफ से वो यज़्द जुर्द की औलाद होगा। फिर फ़ारिस से उन्होंने कहा कि एक मरतबा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मुझे बुलाया और कहा, ए अबू अम्र, बिलाद मगरिब पर आम मूसा का एक ख़त आया जिसमें उसने लिखा है कि तुझे इत्तला मिली है कि मेहदी लोगों के मुसल्लिक में एक शहर था जिसे हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद ने बनवाया था। उन्होंने जिनों को हुक्म दिया था कि सारे लोग जमा हो गए थे और उन सब ने मिलकर उसे बनवाया। वो सिराहे अंदुल्स में वाक़ था। शहर का नाम है ये अंदुल्स, सिराहे अंदुल्स शहर का नाम है, में वाक़ है। इसमें हज़रत सुलेमान ने ख़ज़ाने दफ़न किए थे। मैंने इरादा किया कि जल्द वहाँ के लिए खोज करूँ, मगर एक ग़ुलाम ने बताया कि उसका रास्ता बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल है। जब तक मुकम्मल ज़्यादा सफ़र का इंतज़ाम नहीं हो जाता है वहाँ जाना दुरुस्त नहीं है। आज तक जिसने भी वहाँ पहुँचने की कोशिश की है नाकाम ही रहा। सिर्फ़ दारा बिन दारा बादशाह वहाँ पहुँचा था, मगर जब सिकंदर ने दारा को कत्ल किया तो उसने कहा, अब सिवाय अंदुल्स के इस हिस्से के ज़मीन का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं रहा जिसमें मैंने फ़तह ना किया हो और जहाँ की रियाया मेरे ज़ैदेगिन ना हो। अगर दारा इस खित्ते में पहुँच सकता है तो मैं इससे ज़्यादा वहाँ पहुँचने का अहल हूँ, क्योंकि जहाँ दारा पहुँच जाए वहाँ मैं ना पहुँच सकूँ ऐसा तो नामुमकिन है। चुनांचा सिकंदर ने तैयारी की
اور 1 سال تک سامانِ سفر کرتا رہا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ سارا سامان تیار ہو چکا ہے تو اس سے قبل اس نے اپنے کچھ آدمی راستہ دیکھنے کے لیے روانہ کر دیے، مگر انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ عبد الملک نے موسیٰ کو خط لکھا اور سب بتایا، اپنی جگہ کوئی اپنا نائب مقرر کر دے اور وہاں جانے کی تیاری کرے۔ لہٰذا موسیٰ نے تیاری کی اور روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچا، دیکھا اور واپس آ کر وہاں کے حالات عبد الملک کو خط کے ذریعے لکھ کر بھیجا، اور آخری میں یہ لکھا کہ جب چلتے چلتے بہت دن گزر گئے اور تمام زاد راہ ختم ہو گیا تو لوگ بخیرہ کی طرف مڑ گئے جو درخت سے بھرا ہوا تھا، اور شہر پناہ کے ساتھ ساتھ مصر سفر کیے تھے کہ ایک مقام پر جہاں پہنچے علق اور قلم بند کرنے کا حکم دیا۔ وہ لوگ جو بڑے صاحب قوت و طاقت ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، تو ان کو معلوم ہو کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد سے زیادہ صاحب قوت کون تھا؟ وہ ہمیشہ رہتے۔ انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک ایسی عمارت تعمیر کرو جو قیامت باقی رہے، کبھی پوشیدہ نہ ہو۔ چنانچہ اسی 4 دیواری سے منسلک وہ عمارت تعمیر ہوئی، اور اس میں انہوں نے تمام دنیا کے خزانے لا کر ذخیرہ کر دیے، لیکن وہ زمین کے اندر دھس گئے اور ان کے ملک و سلطنت کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ خدا کے سوا کسی اور کی سلطنت باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اب جب کہ نسل عدنان میں بنی ہاشم میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ معجزات دے کر ہر سیاح کی طرف مبعوث فرمائے گا، تو ساری زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہوگی، اور پھر ان کے اوصیاء کے پاس وہ کنجیاں رہیں گی، اور ان کے 12 خلفاء ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، اور جب ان خلفاء میں سے مہدی قیام و ظہور کریں گے تو آسمان سے ان کے نام کا اعلان ہوگا۔ امام کے ظہور کا ہر مذہب اور ہر قوم انتظار کر رہی ہے۔ آسمانی کتابوں میں بھی امام کی غیبت اور ان کے ظہور کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آج الحمدللہ ہم اس دور میں ہیں کہ ہم امام کے پورے معتقد ہیں کہ ہمارے امام کی آخری حجت، اور اللہ ہم کو اس ایمان پر باقی رکھے، ہمارے امام کا سچا اور اچھا چاہنے والا بنائے، اور ہم وہ ہر کام کرے جس سے ہمارے وقت کے امام ہم سے خوش ہو، اور ہم وہ ہر کام کرے جس سے امام کے ظہور میں آسانیاں ہوں۔ امام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے بجے